بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارک کا مفہوم بتانے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والدہ اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے سب سے بوجھل عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو کہ ان پر کتنا درجہ ملتا ہے تو وہ ان نمازوں کے لیے آئیں، خواہ انہیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسحاق بن ابراہیم، منصور، ابو معشر، زیاد بن کلیب، ابراہیم اکمہ، قرصہ سبی سلیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرے، پھر اپنے مکان سے نکلے اور نماز جمعہ میں حاضر ہو اور وہ خاموش رہے نماز ہونے تک، تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجوری صدقہ کر سکو، اگر یہ میسر نہ ہو تو اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پچاٹ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ طاقتور مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ 10 محرم کے روزے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں انسان اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ روزے داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام الریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ وَالْعِلْمُ بِالصَّوَابِ۔ بھائی، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ بھی ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔